یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صلی اللہ علی حبیبہ سیدنا محمد وآلہ وصحبہ وسلم۔ جی عزیز طلباء، یونیورسٹی سے ریلیٹڈ عزیز طلباء، آج آپ کے لیے ایک انتہائی اہم ٹاپک ایگزام میں ریپیٹڈلی یہ کویسچن آتا ہے، اور چلیں جی بڑھتے ہیں اس کی طرف، سٹیپ بائی سٹیپ ہم آپ کو سمجھائیں گے۔ واٹ از پلیجرزم؟ پلیجرزم کیا ہے؟ پلیجرزم کیا ہے اس کا جائزہ لیتے ہیں جی۔ پلیجرزم کیا ہوتا ہے؟ پلیجرزم ہے جی، پلیجرزم مینس ٹو کاپی اندر پرسنز آئیڈیا۔ یہ کیا مطلب ہے کہ آپ کسی اور کا آئیڈیا جو ہے وہ کاپی کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے، یا اس کے ورڈز اور ورک یا اس کا کوئی بھی کام آپ کاپی کر لیتے ہیں، اینڈ پریٹینڈ اور دکھاوا کرتے ہیں دیٹ دے آر یور اون، کہ وہ جو چیزیں ہیں وہ آپ کی ہیں، حالانکہ وہ آپ کی نہیں ہوتی۔ دوسرے کا آئیڈیا کاپی کرنا، اس کے ورڈز کاپی کرنا اس کے ورک سے، یا اس کے کام کا کوئی حصہ کاپی کرنا، اور یہ دکھاوا کرنا کہ یہ جو ہے اس کا نہیں بلکہ آپ کا ہے۔ تو آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ پلیجرزم کے جو ہے آپ پلیجرزم کے زمرے میں آ رہے ہیں، آپ جعل سازی کر رہے ہیں، دوسرے کی انٹلیکچوئل جعل سازی کر رہے ہیں۔ مزید آگے بڑھتے ہیں، اور پلیجرزم از considered to be an intellectually dishonest and highly unprofessional act۔ ٹھیک ہے، اگر آپ ایسا کر رہے ہیں تو آپ انتہائی جو ہے بددیانتی سے کام لے رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور آپ ایسا کام کر رہے ہیں جو کہ ان پروفیشنل ہے، جو کہ پروفیشنل لوگ نہیں کرتے۔ تو پلیجرزم سے اوائڈ کرنا ہے، اور کہتے ہیں کہ بعض اب یہاں پر آپ کو یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ پلیجرزم سم ٹائمز اس طرح سے بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کو پتہ نہیں ہوتا۔ کہتے ہیں ایسے مثالیں ہوتی ہیں کہ آپ کی انٹینٹ تو نہیں ہوتی، لیکن پھر بھی آپ نے دوسرے کا کام جو ہے وہ ڈپلیکیٹ کیا ہوتا ہے۔ اور یہ ایسا کب ہوتا ہے؟ فار ایگزامپل ان اے ہری، جب آپ جلدی میں ہوتے ہیں، کوئی ڈیڈ لائن آپ کو دی ہوتی ہے کہ آپ نے اپنا کام اس ڈیٹ تک جمع کروانا ہے، تو پھر آپ جلدی میں ہوتے ہیں تو آپ کوئی اس قسم کی کاپی پیسٹنگ کر لیتے ہیں، انٹینشن بھی نہیں ہوتی، اور مے اوور لک ٹو سائٹ، اور کاپی پیسٹنگ کر کے دوسرے کا کام لے لیا، لیکن آپ نے اس کو سائٹیشن میں نہیں لائے، اس کا حوالہ نہیں دیا، یاد نہیں رہا، بھول گئے، ٹھیک ہے نا، ان انٹینشنلی آپ سے ہو گیا بھول کے، ٹھیک ہے، پھر بھی جو ہے نا آپ نے اصل میں پلیجرزم کے آپ مرتکب ہوئے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اور کیا جی، ہاؤ ایور وین ایور دا انٹینشن آف دا رائٹر، کہتے کہ چاہے آپ کی انٹینشن ہو، آپ کا ارادہ ہو یا نہ ہو، پھر بھی جو کاپی شدہ مٹیریل ہے وہ جو ہے ایک ایسا کرائم ہے جس پہ آپ کو سزا مل سکتی ہے، پنشیبل آفینس، ٹھیک ہے، تو یہ ایکسیپٹیبل نہیں ہے۔ اور اس لیے کیونکہ آپ ایک ٹیکنیکل رائٹر ہیں تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ نے کس طرح سے سائٹنگ کرنی ہے، حوالے دینے ہیں دوسروں کے کام کے، ٹھیک ہے، تو ڈائریکٹ کوٹس آپ نے کس طرح سے لکھنے ہیں، اور کس طرح سے دوسرے کے کام کو اکنالج کرتے ہوئے اپنا کام بھی آگے بڑھانا ہے۔ اکنالج کرنا کہ مانتے ہوئے، اس کو ریفر کرتے ہوئے، اور سورسز آپ نے بتاتے ہوئے آگے چلنا ہے، ٹھیک ہے، جب آپ اپنا ڈاکومنٹ ڈیولپ کر رہے ہوں گے۔ اور کہتے ہیں کہ پلیجرزم نہ صرف یہ ہوتی ہے کہ آپ نے کوئی ریٹن ٹیکسٹ نوٹس یا کمپیوٹر پروگرامز یا ڈیزائنز والا کسی کے لے لیے، ٹھیک ہے، بلکہ آپ اگر کسی کے ان ریٹن آئیڈیاز پر ہی کام کر لیتے ہیں، کانسیپٹس پر کام کر لیتے ہیں جو کہ ٹیکسٹ کی شکل میں نہیں بھی ہوتے، پھر بھی آپ جو ہے پلیجرزم کے مرتکب ہوئے ہیں۔ اور یہ جو ہے جی ایک قسم کی ذہانتی، دوسرے کے کام کی انٹلیکچوئل تھیفٹ ہے، ٹھیک ہے۔ اب جی پلیجرزم، پیرافریزنگ جب آپ کرتے ہیں کسی دوسرے بندے کے ٹیکسٹ کی، اور اس میں سے کچھ ورڈز آپ ریپلیس کر دیتے ہیں، کوئی ٹیکسٹ کسی دوسرے بندے کا ہے وہ آپ نے اٹھا لیا اور کچھ ورڈز جو ہیں وہ ریپلیس کیے، سینونیمز وغیرہ لگائے، ٹھیک ہے نا، آپس میں اس طرح سے کر دیا، تو آپ سمجھتے ہیں کہ آپ پلیجرزم نہیں کر رہے،
تو اس طرح کی کاپی پیسٹنگ بھی پلیجرزم کے زمرے میں آتی ہے، اس لیے یہ سوچ ذہن سے نکال دیں. اور کہتے ہیں کہ ایون ریپروڈیوسنگ آف اینی ادر پرسنز ریزنس، یہاں تک کہ آپ نے نہ صرف ٹیکسٹ میں سینونیمز وغیرہ ایڈ، بلکہ آپ نے ریزننگ جس طرح سے اس نے اپنے پوائنٹ کو پروو کرنے کی کوشش کی ہے، اگر آپ نے بھی وہی طریقہ یوز کیا ہے جیسے اس نے اینالائز کیا ہے اپنے سبجیکٹ میٹر کو، اگر آپ نے بھی اس کا تجزیہ اسی طرح سے کیا ہے، ٹھیک ہے، پھر بھی آپ پلیجرزم کے مرتکب ہوئے ہیں. If you do not add any content of your own، اگر آپ ایسا کر رہے ہیں، ایک تو اسے سائٹیشن کرنی ہے، دوسرا آپ نے اپنا کنٹینٹ بھی اس میں شامل کرنا ہے. ٹھیک ہے جی، اگر ایسا نہیں کرتے تو پھر آپ پلیجرزم کے مرتکب ہوئے ہیں. یو کریٹ امپریشن، اور آپ کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ آپ امپریشن دے رہے ہوتے ہیں دیٹ یو ہیو انوینٹڈ دا آرگومنٹیشن، کہ یہ جو دلائل پیش کیے ہیں یہ آپ نے کیے ہیں، حالانکہ یہ جو ہے کیس ادروائز معاملہ ایسا ہوتا نہیں ہے. تو اس طرح سے اب ایگزامپلز ہم دیکھتے ہیں جی، پلیجرزم کی ایگزامپلز میجر کیا ہیں، کس طرح سے پلیجرزم ہم کمٹ کرتے ہیں. ایک فرسٹ ایگزامپل دیکھتے ہیں جی، اسٹوڈنٹ باروز این ایسے، ایک اسٹوڈنٹ جو ہے ادھار لیتا ہے کسی اپنے دوست سے ایسے کہ مجھے اپنا ایسے دو، اور اس میں سے کچھ آئیڈیاز جو ہے وہ لیتا ہے اس کے، اور اسے یہ دکھاتا ہے کہ جیسے وہ اس کے ہیں. ٹھیک ہے، اور حالانکہ اس چیز کی پرمیشن جو ہے اس کے دوست نے دی ہوتی ہے، اور جب اس کے پارٹس وہ کاپی اس نے دوست سے پرمیشن لی ہوتی ہے، پھر بھی ٹھیک ہے وہ اس کو سائٹنگ نہیں کرتا، دوست کا حوالہ نہیں دیتا ہے اس کے کام کا، تو پھر بھی یہ جو ہے آپ پلیجرزم کے مرتکب ہو رہے ہیں. ٹھیک ہے، یہ بھی اگزامپل ہے اس کی. نمبر 2 پہ ایک اسٹوڈنٹ ہے جی، وہ ویب سائٹ پہ جاتا ہے کسی ویب پہ، ٹھیک ہے نا، اور وہ ویب جو ہے وہ کاپی رائٹ کے انڈر نہیں آتی، کاپی رائٹ فری مٹیریل ہے، ڈاؤن لوڈز کر لیتا ہے اور اس چیز کو انکارپوریٹ کر لیتا، ملا لیتا ہے اس کے سم پارٹس کو جو اس نے ویب سائٹ سے لیے ہیں اپنے پیپر میں، اور وہ اس کو بھی سائٹ نہیں کرتا، اور وہ سمجھتا ہے کہ یہ کیونکہ پبلک ڈومین میں ہے، اگر میں نے ایسا کر لیا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. اس طرح کرنے سے بھی جو ہے نا پلیجرزم کا مرتکب وہ ہوا ہے. اور تھرڈ ایگزامپل، پہلی ایگزامپل کیا ہوگی جی، کسی دوست سے بارو کر لیا، ٹھیک ہے، پھر اس کو اپنے میں شامل کر لیا دوست کی اجازت لے کے. دوسری یہ کہ ویب سے بارو کر لیا، ویب سے کاپی کر لیا، اور وہ پبلک ڈومین میں تھے، کاپی رائٹ کا ایشو بھی نہیں تھا، اس نے سمجھا کہ کچھ نہیں ہوگا، لیکن پھر بھی وہ پلیجرزم کا مرتکب ہوا. تیسری بات کہ اسٹوڈنٹ ڈرائیو سم امپورٹنٹ آئیڈیاز فرام بک، اب ویب سے بھی نہیں بلکہ اس نے کسی بک سے جو ہے وہ آئیڈیاز لے لیے ہیں. سنس دا اسٹوڈنٹ نائدر کوٹس، اور پھر وہ کوٹ نہیں کرتا، نہیں بک سے ڈائریکٹلی کوئی چیز کوٹ نہیں کرتا، لیکن آئیڈیاز لے لیتا ہے، اور نہ ہی فٹ نوٹس، نیچے نوٹس میں کوئی چیز ایسی مینشن کرتا ہے، ٹھیک ہے نا، اپنی ببلیوگرافی میں بھی مینشن نہیں کرتا. ببلیوگرافی علیحدہ سے پورشن ہوتا ہے جس میں آپ نے ریفرنسز کوٹ کرنے ہوتے ہیں، تو اگر مینشن نہیں کرتا تو پھر یہ بھی ایگزامپل ہے پلیجرزم کی. ٹھیک ہے نا، اب ہم نے 3 کر لی. ایک جو ہے ہم نے دوست کے ورک سے اس کی پرمیشن سے کام کر لیا، دوسرا ہم نے جو ہے کسی ویب سے کاپی رائٹ فری مٹیریل اٹھا لیا، پھر بھی پلیجرزم، اور تیسرا ہم نے کسی بک سے جو ہے نا وہ آئیڈیاز بورو کر لیے لیکن اس کا حوالہ نہیں دیا، پھر بھی پلیجرزم. اور چوتھی بات یہ کہ ایک اسٹوڈنٹ جو ہے وہ کچھ ماڈیفائی کر لیتا ہے، کہیں سے اس نے کچھ ورڈز لیے، کچھ ورڈز جو ہے اس نے چھوڑ دیے، کچھ اپنے جو ہے اس میں ڈال لیے، ایگزامپلز ڈال دی، سارا جو اس کا مٹیریل تھا اس کے آرڈر کو چینج کر دیا، اپنی طرف سے جو ہے نا آرڈر کو اوپر نیچے کر دیا. ٹھیک ہے، اور وہ سمجھتا ہے کہ اس نے پلیجرزم نہیں کیا، ریپلیس کر کے آرڈر کو ترتیب کو تبدیل کر کے، سینس ہی از ناٹ یوزنگ دا ایگزیکٹ ورڈز آف اوریجنل سورس، کہ اب جو ہے وہ اس نے یہ امپریشن دیا کہ وہ اوریجنل سورس کے ورڈز یوز نہیں کر دیا، اس کا آرڈر بھی چینج کر دیا، اور اس نے فٹ نوٹس میں وہ چیز نہیں لکھی. تو یہ بھی ایک ایگزامپل ہے پلیجرزم کی. ایکسپلین کرتے ہیں جی انہی چیزوں کو. 4 جو ایگزامپلز ہم نے لی ہیں، 4 ایگزامپلز پلیجرزم میں. فرسٹ میں جو ہے نا جو ہے دا ایشو از ناٹ ویدر دا اسٹوڈنٹ ہیز گاٹ پرمیشن، یہ بات ہی نہیں ہے کہ آپ اپنے دوست کی جو ہے پرمیشن لیں یا نہیں لیں.
ٹھیک ہے نا, کیونکہ آپ نے جب اپنا کام سبمٹ کروایا ہے تو آپ نے کسی دوسرے کا کام جو ہے اپنے کام میں سبمٹ کروا دیا ہے, ٹھیک ہے نا, دوست کا بھی. یہ پلیجرزم ہے. citing the sources that his friend has used does not waive the charge of, کہتے ہیں کہ یہ نہیں ہے کہ آپ نے اپنے فرینڈز کے سورسز جو ہیں وہ سائٹ کر دیے تو پھر آپ جو ہے پلیجرزم کے مرتکب نہیں ہوئے, آپ ہوئے ہیں. ٹھیک ہے, تو دوسری بات جو سیکنڈ ایگزامپل میں تھی جہاں سے وہ ویب سے کاپی رائٹ پروٹیکٹڈ مٹیریل اٹھاتا تھا, سیکنڈ ایگزامپل, the student has used the material, ایسا مٹیریل یوز کیا ہے which is not protected by copyright or irrelevant. He is guilty of plagiarism because he has submitted that words of another person and his own. اگرچہ کہ وہ کاپی رائٹ فری ہے لیکن پھر بھی وہ کسی دوسرے کے ہیں. آپ نے یہ جو امپریشن دیا ہے کہ یہ میرے ہیں تو وہ آپ کے تھے نہیں, تو اس میں بھی آپ نے چاہے کاپی رائٹ پروٹیکٹڈ مٹیریل, کاپی رائٹ فری مٹیریل جو ہے وہ یوز کیا, پھر بھی آپ جو ہے پلیجرزم کے مرتکب ہوئے ہیں. مزید چلتے ہیں جی آگے. جو تھرڈ ایگزامپلس تھی کہ ہم نے کسی بک سے اٹھا لیا ورڈز جو ہے نا, کسی کے آئیڈیاز جو ہیں وہ کاپی کر لیے بک سے, تو آپ کو اس سورس کا اکنالج کرنا ضروری ہے, فٹ نوٹ میں اس چیز کو مینشن کرنا ضروری ہے اپنی ٹیکسٹ میں, اور ٹیکسٹ میں یا پھر آپ کی جو ببلیوگرافی ہے اس میں آپ نے اس کو مینشن کرنا ہے. اگر آپ نے مینشن نہیں کیا, آئیڈیاز کاپی کیے ہیں, تو پھر بھی آپ جو ہے پلیجرزم کے مرتکب ہو رہے ہیں. اور چوتھی ایگزامپل جو تھی کہ ہم نے کچھ ورڈز ریپلیس کیے, ان کو ری آرگنائز کیا, مٹیریل کو کچھ جو ہے نا آگے پیچھے کر لیا اس کو, ٹھیک ہے نا, اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ جینوئن پیرافریز بن گیا ہے. ٹھیک ہے نا, یہ جو ہے اگر ایسا کیا ہے تو وہ بھی آپ کو فٹ نوٹ میں لکھنا چاہیے کہ ری ارینجنگ کر کے آپ یہ تاثر دیں کہ یہ جینوئنلی آپ کا مٹیریل ہے, یہ بھی ٹھیک نہیں ہے. تو یہ تو تھی جی آپ کی پلیجرزم کیا ہوتا ہے, واٹ از پلیجرزم, اور اس کی کچھ ایگزامپلز جو ہیں جو پاسبل ہیں وہ ہم نے آپ کو دے دی. انشاءاللہ اس کے بعد والے ٹاپک میں اس کی کائنٹس پر بھی نظر ہوگی. یہ ٹاپک ہم نے جی ایم شاہی صاحب دی لرنرز کے آتھر جو ہیں ان کی بک سے جو ہے وہ لیا. دیکھیں میں بھی حوالہ دے رہا ہوں تاکہ یہ پلیجرزم نہ بنے. مجھے دعاؤں میں یاد رکھنا ہے. انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوتی رہے گی. فی امان اللہ. اللہ حافظ.